اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ابو عبیدہ بن جرہ کی جو ویلتھ تھی وہ 1/3 حصہ 1/3 اس کا حصہ جو ہے وہ فلاحی کاموں میں لگتا تھا، 1/3 حصہ جو ہے وہ مدینہ کو رن کرنے میں ایکسپینس جاتا تھا، ایڈمنسٹریٹو کاسٹ. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اللہ کو وہ ہے جو لوگوں کے کام آنے والا ہے، the most beneficial to people. قرآن مجید میں ہمیشہ اللہ نے جو ٹون استعمال کیا وہ یہ ہے کہ جو مال میں نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. تو مال انسان کا ہے ہی نہیں. سورہ ضحیٰ میں اللہ نے کیا کہا؟ ڈپریشن کا علاج ہے سورہ ضحیٰ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ دل کی سختی کا کیا کروں، دل سخت ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ اور مسکین کو کھانا کھلا. میں اس بات کا بہت فرم بلیور ہوں کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ کلب بھی ایک دعویٰ آرگنائزیشن ہے اور پچھلے 12-13 سال سے یوتھ کے ماشاءاللہ مختلف جو مسائل ہیں ان کو لے کر کام کر رہے ہیں اور دین کی روشنی میں یوتھ کو سلوشنز دے رہے ہیں. تو میں تو اس بات کا بہت فرم بلیور ہوں کہ دعویٰ آرگنائزیشنز یا ایٹ لیسٹ لائک مائنڈیڈ آرگنائزیشنز ان کی سائنرجی ہونی چاہیے آپس میں، اور سلوشن بھی یہی ہے. کئی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں نا کہ آپ لوگ اس موضوع پہ نہیں بات کرتے، آپ لوگ یہ نہیں کرتے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھو پاسبل بھی نہیں ہے ایک ہی انسان کے لیے یا ایک ہی آرگنائزیشن کے لیے کہ وہ سارے کام کر لیں. تو جو چیز مجھے مسنگ بھی لگتی ہے تھوڑی سی وہ یہ ہے کہ تمام آرگنائزیشنز کی آپس میں ایک سائنرجی، مل کر کام کرنا. اور ماشاءاللہ یہ بہت سوچ میں نے اب اسوہ فاؤنڈیشن میں بھی دیکھی اور یہ شوق میں نے ماشاءاللہ یہ چاہت اسوہ فاؤنڈیشن میں دیکھا کہ ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مل کر چلا جائے، ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جائے. یعنی تقویٰ اور بر، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا جو کہ قرآن مجید کا بھی حکم ہے. اور جب ہماری بڑی سٹرونگ سائنرجی کریٹ ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے سبحان اللہ کہ کس طرح حالات چینج ہوں گے. میں ابھی زائنزم کے بارے میں پڑھ رہا تھا، ایک پروگرام تھا اس کے لیے مجھے زائنزم کے بارے میں پڑھنا پڑا. زائنسٹ فلسفی آپ کو پتہ ہے جیوز کی پوری ایک پولیٹیکل فلسفی ہے. تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جیوز کے کتنے اختلافات ہیں آپس میں، لیکن ان میں سیکولر جیوز بھی ہیں، لبرل جیوز بھی ہیں، ان میں جو ہے نا وہ آرتھوڈاکس جیوز بھی ہیں. لیکن کس طرح وہ ایک مقصد کے لیے جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں اور کس طرح انہوں نے سائنرجی کریٹ کی ہے. تو یہ بڑی زبردست بات ہے اور میں تو کہتا ہوں قابل اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایسے ہی تو نہیں انہوں نے ایک ہارا ہوا نیریٹو جو ہے وہ جیت لیا، مطلب اس نیریٹو میں کوئی جان نہیں تھی، زیرو. لیکن کس طرح سے سائنرجی کی وجہ سے مل کر انہوں نے جب کام کیا اور یونٹی کریٹ کی تو رزلٹ سامنے آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ بہت خوش آئند بات ہے اس طرح کی کانفرنسز آرگنائز ہونا اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کا یہاں آنا، ڈفرینٹ پرسنالٹیز کا آنا. اور میری خوش قسمتی ہے ڈاکٹر جوید صاحب ماشاءاللہ یہاں ہیں. السلام علیکم سر. اور ماشاءاللہ مجھے ان کے سامنے بھی بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو آپس میں ہماری محبت بھی ہے اور انشاءاللہ سپورٹ ہے، فل سپورٹ ہے. خصوصاً اس طرح کے کام کچھ میں انشاءاللہ اس کام کی اہمیت کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہوں گا. میں کراچی جا رہا تھا، لاہور سے کراچی PIA کی فلائٹ تھی، لاسٹ ایئر کی بات ہے. اس میں ایک کینیڈا سے صاحب تھے تو امامہ پہنا ہوا تھا اور شلوار قمیض میں تھے. تو انہوں نے بتایا کہ میں وہاں ایک مسجد میں امامت کرواتا ہوں اور ماشاءاللہ PhD تھے. تو انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آپ سے میں اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ہم ذرا پیچھے چلے گئے، پیسنجر سے دور ہو کے پیچھے چلے گئے. وہاں پہ لے جا کے انہوں نے یقین کرے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور انہوں نے کہا کہ علی بھائی ماشاءاللہ میں یوتھ کلب کا کام دیکھتا ہوں، ینگسٹرز کے لیے جو کنٹینٹ آپ پروڈیوس کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ مسائل اتنے ہیں اور یوتھ اتنی ڈپریسڈ ہے کہ یوتھ کلب جیسی 5000 آرگنائزیشنز ہمیں چاہیے. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ 5000 آرگنائزیشن یوتھ کلب جیسی ہمیں چاہیے. کس حوالے سے؟ جو کم از کم یوتھ کو ایک ایونیو پرووائڈ کریں، ایک ایسا پلیٹ فارم دیں جہاں پہ وہ کم از کم یہ سوشل میڈیا کی ایڈکشن سے نکل کے اور ڈپریشن سے نکل کے لوگوں کی مدد کرنا شروع کریں، سوشل ویلفیئر میں انوالو ہوں، کمیونٹی سروس میں انوالو ہوں اور ایک مطلب گروپ میں نظر آئیں اور آپس میں اٹھے بیٹھیں. تو ماشاءاللہ یہ میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسی ایک نہیں کئی آرگنائزیشنز ہونی چاہیے جن کی ڈفرینٹ ڈومین ہو، ڈفرینٹ ڈومینز میں وہ کام کریں اور ہم سب ایک دوسرے کو انشاءاللہ سپورٹ کریں. دوسرا میں اس پہ سوشل ورک کے حوالے سے کچھ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سبحان اللہ. ایک تو ابھی ریسنٹلی میں ابو عبیدہ بن جرہ کے بارے میں پڑھا رہا تھا
رمضان میں الحمدللہ میں نے صحابہ کی ایک سیریز پڑھانا شروع کی ہے، 30 صحابہ کو کور کرنا ہے 30 دنوں میں۔ تو ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ، ان کی جب باری آئی تو میں نے ان کے بارے میں جب پڑھا بہت ڈیٹیل میں، تو ابو عبیدہ بن جرح کی بہت خاص بات، ایک تو امین حاذہ الامہ یہ ان کا ٹائٹل ہے، ٹرسٹ وردی آف دا نیشن، اور اس ٹائٹل کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اسلام کے فائدے کو آگے کیا ہے، خود پیچھے ہوئے ہیں اور جہاں اسلام کا فائدہ ہو رہا ہے اس چیز کو آگے کیا ہے، اپنی ذات کو ہمیشہ پیچھے رکھا ہے۔ تو میں ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے بہت ہاسپٹلز بنوائے شام میں، ڈمیسکس میں جب وہ گورنر بنے تو ان کا سب سے بڑا کام ہے سوشل ویلفیئر کا۔ انہوں نے ڈیم بنوایا لوگوں کے لیے، انہوں نے اریگیشن کے حوالے سے بہت کام کیا، لیکن صحت کے حوالے سے ہاسپٹلز انہوں نے بہت تعمیر کروائے۔ اور پھر جب طاعون کی وہاں پہ بیماری بھی پھیلی جس کی وجہ سے ابو عبیدہ بن جرح ظاہر ہے وہ بھی اس کا شکار ہوئے، تو یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے صحابہ میں کہ انہوں نے سوشل ویلفیئر کی طرف بھی بہت توجہ دی۔ پھر آپ دیکھیے کہ صحابہ میں ایک بہت بڑا نام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا آتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو اس کام کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ابو عبیدہ بن جرح کی جو نیٹ ورتھ تھی اکارڈنگ ٹو این ایسٹیمیٹ، جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی وفات پہ ان کی جو نیٹ ورتھ تھی وہ $7 بلین تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ابو عبیدہ بن جرح کی جو ویلتھ تھی وہ 1/3 حصہ، 1/3 اس کا حصہ جو ہے وہ فلاحی کاموں میں لگتا تھا، 1/3 حصہ جو ہے وہ مدینہ کو رن کرنے میں ایکسپینس جاتا تھا، ایڈمنسٹریٹو کاسٹ، اور 1/3 وہ لوگوں کو قرض حسنہ یا لوگوں کو جو ہے وہ مختلف ان کی مدد کرنے کے کاموں میں لگاتے تھے۔ ان سب کے باوجود ان کی ویلتھ بڑھتی جا رہی تھی، اور اندازہ لگائیں کہ ڈیتھ کے ٹائم نیٹ ورتھ تھی $7 بلین۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک بڑی زبردست کیس سٹڈی ہے ہر اس انسان کے لیے جو دعویٰ کے کام میں یا اس طرح کے کاموں میں، فلاحی کاموں میں اللہ کی راہ میں پیسہ لگا رہا ہے، اور جان لیں یہ کام اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کسی کی مدد کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اللہ کو وہ ہے جو لوگوں کے کام آنے والا ہے، the most beneficial to people، ترمذی کی روایت ہے۔ اور پھر یہ حدیث آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ اتنا ضروری ہے لوگوں کے کام آنا اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ان کا ساتھی بننا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے اس سے بہتر، کس سے بہتر، کہ میں اپنی مسجد میں، مسجد نبوی میں رمضان کے مہینے میں 30 دن اعتکاف کروں، میرے لیے اس سے بہت بہتر ہے کہ میں باہر نکل کے اپنے کسی بھائی کی مدد کروں۔ اللہ اکبر! آپ سوچ سکتے ہیں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے ہمیں؟ دین ہے ہی اخلاق کا نام، دین ہے ہی لوگوں کو جوڑنے کا نام، دین ہے ہی لوگوں کے دکھ میں سکھ بننے کا نام۔ اور ماشاءاللہ اسی لیے میں بہت سراہوں گا اسوہ فاؤنڈیشن کو کہ جس ویژن کے ساتھ انہوں نے اسوہ فاؤنڈیشن بنائی تھی، آج ماشاءاللہ اس سے بھی بڑا کام ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے، مزید جو ہے ان کو سکسیس دے۔ اور جو انسان کسی کے لیے کچھ کرتا ہے، دیکھیں اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے تو وہ اصل میں اپنے لیے کر رہا ہے، اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے کر رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اپنے مال میں سے خرچ ہو، قرآن مجید میں ہمیشہ اللہ نے جو ٹون استعمال کیا وہ یہ ہے کہ جو مال میں نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو۔ تو مال انسان کا ہے ہی نہیں، اور انسان کے مال میں سے چیریٹی کا ایک حصہ مسٹ ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی آپ دیں گے تو پھر اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو ملٹیپلائی کر کے آپ کو واپس کرے گا، بیماریاں دور ہوں گی، کس طرح وہ بلاؤں کو دور کرنے کی ایک جو ہے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، آگ سے بچنے کا سبحان اللہ ذریعہ بنے گا۔ اور لاسٹلی انشاءاللہ کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مسلمان ہے عزیز مقصوصی، اس کو کبھی آپ سرچ کریں گے آپ حیران رہ جائیں گے، اس کی بڑی موٹیویشنل سٹوری، اور یہ میں ان لوگوں کے لیے ایک سٹوری سنانا چاہتا ہوں جو سوشل ویلفیئر کا کوئی کام کرنے جاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے اس طرح کے کام میں۔ وہ ایک غریب سے گھرانے کا تھا اور حیدرآباد کا رہنے والا ہے، حیدرآباد انڈین ہے لیکن مسلمان ہے، حیدرآباد کا رہنے والا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن میری بیگم نے مجھے دال چاول جو ہے وہ پیک کر کے دیے، اور میں آفس جا رہا تھا تو میں نے ایک برج کے نیچے بیٹھ کر جو ہے وہ سائے میں بیٹھ کر دال چاول کھانا شروع کیے، موٹر سائیکل کو سائڈ پہ لگا کے۔ تو کہتا ہے کہ سامنے ایک عورت تھی، ہندو عورت تھی، بہت بوڑھی، اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی اور بیچاری کی حالت بہت پتلی تھی، تو وہ بڑی حسرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی، بڑی حسرت سے۔ تو کہتے کہ بس مجھے اس ٹائم احساس ہوا کہ
مجھے اس کو دال چاول دے دینے چاہیے, خود نہیں کھانے چاہیے. کہتے ہیں میں نے اس کے سامنے رکھ دیا کہ اماں یہ دال چاول آپ کھائیے. کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور وہ جس طرح اس نے دال چاول کھائے ہیں سبحان اللہ, اور جو اس کے ایکسپریشنز تھے پرائس لیس ایکسپریشن, تو اس نے کہا میں بہت رویا. اور میں نے اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اللہ یہ جو خوشی مجھے مل گئی ہے نا اس عورت کو دیکھ کے, یہ خوشی مجھے چاہیے اللہ, یہ پرائس لیس ہیپینس ہے. اور سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ آپ کے وہ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں دوسروں کی مدد کر کے, گیو کر کے. ڈپریشن سے نکلنے کا بہت بڑا علاج ہے. سورہ ضحیٰ میں اللہ نے کیا کہا, ڈپریشن کا علاج ہے سورہ ضحیٰ میں, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. کہ اے نبی اب آپ مدد کیجیے, کیونکہ آپ ایک بہت بڑے دکھ سے گزرے ہیں, تو یتیم کی مسکین کی اب آپ مدد کیجیے. تو یہ ڈپریشن کا علاج ہے کسی کی مدد کرنے سے. اور میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس خود ایک لڑکا آیا اور اس نے خود اپنی سٹوری سنائی, آج سے کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے, کہ علی بھائی میں ڈپریشن میں تھا, میں گولیاں کھا رہا تھا اور مجھے آرام نہیں آ رہا تھا. بس وہ مجھے سوجھا اللہ کی طرف سے کہ سیلاب زدگان جو ہے, سیلاب میں آپ کو پتہ ہے بڑا ہٹ ہوا تھا پاکستان, 3 سال پہلے کی غالباً بات ہے. اس نے کہا میرے دل میں آیا کہ کسی تنظیم کے ساتھ لگ جاتا ہوں سیلاب زدگان کی مدد کرنے میں, اور ان ایریاز میں جاتا ہوں, راشن تقسیم کرتا ہوں. اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں وہاں پر گیا ہوں, میں نے کوئی 15-20 دن گزارے ہیں, مجھے اتنا لطف آیا ہے, اور اللہ نے میری ڈپریشن دور کر دی. تو اس میں ڈپریشن کا علاج ہے ایسی تنظیموں کے ساتھ جڑنے میں. آپ دوسروں کا دکھ دیکھیں گے, ٹھیک ہے نا, آپ کو پتہ لگے گا کہ زندگی میں اور بھی بڑے دکھ ہیں. آپ پیشنٹس کو دیکھیں گے, آپ کو پتہ لگے گا کہ لوگ کتنی کتنی تکالیف میں ہیں. سبحان اللہ, میں تو بہت خوش قسمت ہوں, مجھے تو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا. تو یہ عزیز مقصوصی کا میں بات بتا کے بس ختم کرتا ہوں بات کو. عزیز مقصوصی نے تہیہ کیا کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا. اس نے گھر میں بیگم سے, اس کے پاس کوئی ریسورسز نہیں تھیں, اس نے بیگم سے صرف یہ خواہش ظاہر کی کہ میں نہ کوئی سیونگ کر لیا کروں گا, قربانی دے دیا کروں گا, تو تم بھی تھوڑا بہت کام کرو اور وہ پیسے ہم سیو کیا کریں گے, اور 10 لوگوں کے لیے میں کھانا روزانہ بنایا کروں گا, 10 لوگوں کو کھلایا کروں گا. اس نے 10 لوگوں سے شروع کیا, وہ 10 لوگوں سے بڑھا 100 لوگوں تک گیا. دیگ پکنا شروع ہو گئی اس کے گھر میں, اللہ نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے دینا شروع کیا, اور 100 سے وہ 1000 پہ گیا. اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان, انڈیا کا نہیں, دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان عزیز مقصوصی کا, حیدرآباد میں, انڈیا کی ہر سٹی میں, اور لاکھوں لوگ کو وہ کھانا کھلا رہا ہے. اللہ اکبر. اور میں اس کا انٹرویو سن رہا تھا, امیتابھ بچن جو ہے ایکٹر, ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ انٹرویو دے رہا تھا, اور وہ مطلب ہر بات پہ وہ رو پڑتا تھا. یعنی اس کا دل اتنا نرم ہو چکا تھا لوگوں کی مدد کر کر کے. تو دیکھیں ایسی آرگنائزیشنز کے ساتھ جڑنا وہ دل کو بھی نرم کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, کہا یا رسول اللہ دل کی سختی کا کیا کروں, دل سخت ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ اور مسکین کو کھانا کھلا. اللہ اکبر. تو یہ بہت ہی ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں خوش قسمت ہیں ایسی آرگنائزیشنز جو انسانیت کے لیے کچھ کر رہی ہیں, ریگارڈ لیس آف سیکٹ, مذہب, اینی تھنگ, صرف انسانیت کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے. تو بہت میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, اور میری دعاز, میری سپورٹ اور یوتھ کلب کی سپورٹ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے. عباس بھائی اور ڈاکٹر صاحب, انشاءاللہ جب آپ پروگرام کریں گے ہم حاضر ہیں, اور انشاءاللہ جو لوگ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں وہ لوگ بھی خوش قسمت ہیں. اور یہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپرچونٹی دی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی خدمت کرنے میں ان لوگوں کو ساتھ لگا دیا ہے. تو انہیں اس پہ اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے, اور دل کھول کر ایسی آرگنائزیشنز کا جو ہے وہ ساتھ دینا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا بات سننے کا, جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.